آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، ہم اپنی اسلامی جمی حکومتوں سے، جمی ممالک سے آقا مایوس ہو چکے ہیں۔ آپ کا ادنا امتی ہونے کی حیثیت سے، آپ کے منبر پہ بیٹھنے کی حیثیت سے پوری قوم کی آواز بن کے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، ہمارے بس میں کچھ نہیں، اپنی طاقتوں سے مایوس ہو چکے ہیں، آقا آپ کو فریاد کرتے ہیں۔ وہ فلسطین حضور جو آپ کی ایک ضرب پہ فتح ہوا تھا، آپ کے کرم کا محتاج ہے، بس آپ کرم فرما دیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید۔ پہلی لپی بیچ کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ وقال بعد تبارک الذی بیدہ الملک صدق اللہ العظیم۔ وقال بعد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء صدق اللہ مولانا العظیم۔ تھوڑی ٹائم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص سے حضور علیہ السلام کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم آج کی نشست جمعہ میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے، نشست جمعہ کو ہم سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، ہمیں ایمان میں استقامت اور قوت نصیب فرمائے، اعمال صالحہ میں برکت و کثرت عطا فرمائے۔ آج کی نشست بھی گزشتہ نشست کے اور چند ایک نشستوں کے تسلسل میں ہے، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے عالم اسلام کی، مسلمانوں پہ کڑا وقت ہے، مسلمان مجموعی طور پہ ظلم و ستم میں مبتلا ہیں، اور عالم کفر متحد ہو کے اسلام کو مٹانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اس موقع پہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ متحد ہو کے، ایک بات تو طے ہے کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ اس وقت جب آقا علیہ السلام تنہا تھے، اس وقت اسلام نہیں مٹا، تو آج حضور علیہ السلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ آج اسلام کس طرح مٹ سکتا ہے؟ مگر ضرورت اس امر کی ہے، ہم اس مجبوری، کمزوری اور ظلم و ستم میں جو مبتلا ہیں، اس کیفیت میں مبتلا ہیں، ہمیں متحد ہو کے حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنا کے اس کیفیت سے نکلنا ہے۔ اسی تناظر میں آج کی نشست میں بھی کچھ پیغام آپ احباب کے لیے، اور آخر میں وقت بچا تو ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں گے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، چند ایک مقامات میں سے، ان میں سے پہلا مقام سورہ آل عمران کا، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ لوگوں کے لیے کا معنی کیا ہے؟ یہاں پہ للناس جو لام آیا ہوا ہے، عربی گرامر میں کبھی لام استحقاق کے لیے آتا ہے، کبھی لام تملیغ کے لیے آتا ہے، کبھی لام لام انتفاع ہوتا ہے، کبھی لام لام قسم ہوتا ہے، کبھی لام لام زائدہ ہوتا ہے۔ یہ کئی توجیہات ہیں۔ یہ سیاق کلام اور قرائن سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ایک لفظ جب مشترک ہو کئی معنی میں، تو سیاق کلام پیچھے بات کیا چل رہی ہے اس تناظر میں فیصلہ کیا جاتا ہے، قرائن سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس لفظ کا استعمال اس معنی میں ہے۔ تو اس جگہ پہ جو لام ہے، جیسے عربی گرامر میں محاورہ بولا جاتا ہے الجل للفرس، یہ جھول گھوڑے کے لیے ہے،
للفرس، اب یہ جو لام آیا ہوا ہے یہ لام بتا رہا ہے کہ جھول صرف سواری پہ، گھوڑے پہ ڈالی جاتی ہے، انسان پہ نہیں ڈالی جاتی۔ جھول کا حقدار سواری ہے، سواری پہ ڈالی جاتی ہے، تو یہ لام لام استحقاق ہوتا ہے۔ اللہ کے اسم جلالت پہ اسی لام کو داخل کریں، لفظ بولا جائے للہ، اسم جلالت پہ آ گیا۔ اب یہ اسم جلالت پہ لام کا آنا، چونکہ اللہ رب العزت کا تو معاذ اللہ مالک کوئی نہیں ہے، اس جگہ پہ لام کون سا ہوگا؟ نہ لام لام استحقاق ہو سکتا ہے، نہ لام لام تملیک ہو سکتا ہے، نہ یہاں پہ لام لام زائدہ ہے۔ تو یہاں پہ لام جو آیا ہے کس چیز کا ہے؟ اس میں جلالت پہ لام کا آنا، سیاق کلام کہتا ہے یہ لام لام قسم ہے، اللہ کی ذی شان ذات کی قسم کھائی جاتی ہے، تو یہ لام لام قسم ہے، قسم اٹھانے کے لیے لام لگا دیا۔ تو اس جگہ پہ جو آیا اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے نکالا گیا، پیدا کیا گیا لوگوں کے لیے۔ لوگوں کے لیے کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کی قسمیں اٹھانے کے لیے کہا نہیں، لام لام قسم نہیں ہے۔ لوگوں کا مالک بنانے کے لیے کہا نہیں، لام لام تملیک نہیں ہے۔ لوگوں کا حقدار بنانے کے لیے کہا نہیں، لام استحقاق بھی نہیں ہے۔ تو اس جگہ پہ پھر لام کون سا ہوگا؟ لام لام انتفاع ہے، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے کہا کہ تمہیں نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اب یہ امتن کے بعد بعد اوصاف کا ذکر کرنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ تمہاری خیریت کا مدار، بہتر ہونے کا مدار وہ کس چیز پر ہے؟ کہ تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو، دراں حال کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اس امت کا بہتر ہونے کا سبب بیان کیا، بہتر ہونے کی وجہ کہ تم ساری امتوں میں سب سے افضل کیوں ہو، سابقہ میں سب سے اعلیٰ کیوں ہو، بہتر کیوں ہو، اس وجہ کو بیان کیا۔ فرمایا اس لیے کہ جب لوگوں کے احوال اور افعال کو دیکھتے ہو، ان پہ نظر رکھتے ہو، جب برائی کو دیکھتے ہو تو اسے روکتے ہو، اچھائی کو دیکھتے ہو تو اس کی تعریف کرتے ہو، اسے معاشرے میں پھیلاتے ہو۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں سب امتوں سے افضل کر دیا ہے، سب سے اعلیٰ کر دیا ہے۔ تم یوں لوگوں کے کام آتے ہو، لوگوں کے لیے نفع مند بنتے ہو، برائی جب دیکھتے ہو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکتے ہو، زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو زبان سے روکتے ہو، دل میں برا جاننے کی کیفیت ہے تو دل میں برا جانتے ہو۔ کہ لوگوں کے نفع کے لیے کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جب کہیں کسی جگہ پہ تمہیں برائی نظر آتی ہے، اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہو، اس کی تنقید کرتے ہو اس پر، اور اچھائی جہاں پہ نظر آئے اس کی تعریف کرتے ہو۔ اب اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ، جب تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے، اس برائی کو ختم کرے معاشرے سے۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کوئی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان کا استعمال کرے، اپنی زبان سے اس برائی کی تنقید کرے، لوگوں کو باز رکھے، اپنی زبان سے اس برائی کے بارے میں آگاہی دے لوگوں کو، اسے معاشرے میں بری چیز سامنے ظاہر کرے کہ یہ برائی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اسے باز رکھے۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی اس کی تنقید کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جانے، اپنی نفرت کا اظہار کرے، اس کے ساتھ دل میں برا خیال کرے، دل میں اس سے نفرت کرتا رہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے، ایمان کا ادنا درجہ ہے دل میں برا جاننا۔
اس وقت جو احوال ہیں ہمارے، جو ہمیں ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا بہترین ہونے کا، سب امتوں سے اعلیٰ ہونے کا، اس کا مدار تھا برائی سے نفرت کرنا، اسے روکنا اور نیکی کا حکم دینا۔ ہم اگر فردن اپنے احوال کو دیکھیں، فردی طور سے لے کے مجموعی طور پر ہمارے اپنے ذاتی کچھ ایونٹس آ جائیں، مذہبی تہوار آ جائیں، ہمارے ملکی تہوار آ جائیں، روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں کچھ ایام منانے والے آ جائیں، ہم سب اس کا بخوبی جائزہ لے سکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان تہواروں پہ خواہ مذہبی ہوں، اپنے ذاتی ہوں، ملکی ہوں، کس قسم کی برائیاں ہم خود منا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے ان تہواروں میں کس قسم کی برائیاں ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی برائیوں میں ہم خود ملوث ہوتے ہیں۔ اپنا نیا سال آ جائے، حکومتی سطح پہ پہلے سے انتظامات کیے جاتے ہیں، شراب نوشی کی مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، طرح طرح کی برائیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے ذاتی جب کوئی ایام منانے کے آتے ہیں، خوشی کے مواقع آتے ہیں، طرح طرح کی برائیوں کا ہم خود اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عادتیں، یہ احوال ان قوموں کے ہیں، باقی رہنے والی قوموں کے یہ احوال نہیں ہیں۔ قرآن مجید اس پہ شاہد ہے، یہ مٹنے والی قوموں کے احوال ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنا، جب جب نعمت کی ناقدری اور ناشکری کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے اس قوم سے نعمت چھین لی ہے، انہیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارا بہتر ہونا، اس کا مدار اس بات کو بیان کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم برائی کو دیکھتے ہو تو منع کرتے ہو، ختم کرتے ہو برائی کو۔ اکھیں ڈٹھی جڑی نہ جاوے، بے ادبی لیلا دی، یار کی محبوب کی بے ادبی، اس کی بات کے خلاف جانا ایک محب برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا تم برائی کو دیکھو، میرے محبوب کی امت برائی کو برداشت نہیں کر سکتی، اسے روکتی ہے۔ اور پھر فرمایا اچھائی کا حکم دیتی ہے۔ اب ان برائیوں میں سے، یہ طرح طرح کی برائیاں، ان کا جائزہ تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اپنے مذہبی تہواروں پہ، ملکی تہواروں پہ، ذاتی تہواروں پہ خوشی کے ایام مناتے ہوئے ہمیں حتی الامکان ان کا جائزہ لے کے برائیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے باقی رہنا ہے، نعمت کو باقی رکھنا ہے، تو اس کا ایک ہی قاعدہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العزت نے قانون دے دیا، قانون واحد نعمت کو باقی رکھنے کے لیے، کہ اگر تم شکر ادا کرو نعمت کا تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور شکر ادا کرنا یہ نہیں ہے کہ زبان سے صرف کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نعمت دی، نہیں، نعمت کا حق ادا کرنا اور ناشکری نہ کرنا، نعمت کی ناقدری نہ کرنا، یہ نعمت کا حق ہے۔ اور اگر ہم نعمت کی قدر کریں اور ناشکری نہ کریں تو اللہ رب العزت نے قانون بنایا ہے، وہ نعمت کو ختم نہیں کرتا اور بڑھاتا ہے۔ اور اگر نعمت کی ناقدری کریں اور زبان سے لاکھ بار دن میں شکر ادا کریں، اللہ رب العزت نعمت باقی نہیں رکھتا، نعمت واپس لے لیتا ہے۔ اب اس پہ یہ طرح طرح کی جو برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، ہمیں سنجیدگی سے ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر ان تمام برائیوں میں سے اس وقت جو سب سے بڑی، جس کو آج کی گفتگو میں عنوان کے طور پہ، پیغام کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، سب سے بڑی اس وقت وہ جرم، سب سے بڑی وہ کوشش، سب سے بڑا جو اقدام کیا جا رہا ہے وہ دہشت گردی کا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف پورا عالم کفر متحد ہو کے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا قتل عام، فلسطین کے اندر جو احوال ہیں اور ایک عرصہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، بچوں کا قتل عام کیا جانا، نظام زندگی کا درہم برہم کر دینا، علاج کی طبی سہولیات سے انہیں محروم تک کر دینا،
انسانیت کا تقدس پامال کرنا، انسانیت بھی شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے یہ سلوک دیکھ کے۔ مگر اس کے باوجود ہم سب مسلمان خاموش اور غفلت کی چادر لے کے ہم سوئے ہوئے ہیں۔ اس پہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلا لشکر روانہ فرمایا، پہلی لشکر کشی کی، آپ تشریف لائے اور لشکر کو کہا تمہیں وصیت کرتا ہوں جا کے پہلے انہیں اسلام کی دعوت پیش کرنا، اپنے مخالفین کو، کفار کو۔ اگر دعوت قبول کر لیں تو جو تمہارے حق ہیں تمہارے برابر ان کے حقوق ہیں، اگر اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو پھر ان پہ جزیہ پیش کرنا، ٹیکس، اگر اسے قبول کر لیں تو ٹھیک، ٹیکس قبول نہ کریں تو پھر فرمایا پھر ان پہ حملہ کرنا، ان کے خلاف نکلنا۔ اب کہا جب حملہ کرو تو ان کے بوڑھوں پہ حملہ نہ کرنا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ ان کے بوڑھوں پہ، خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں، بوڑھوں پہ حملہ نہیں کرنا، عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا، ان کے بچے جو تلوار نہ اٹھائیں تمہارے خلاف نہ نکلیں، بچوں پہ حملہ نہیں کرنا۔ پھر فرمایا ان کے رہابین، ان کے علماء، ان پہ حملہ نہیں کرنا، ان کی عبادت گاہوں پہ حملہ نہیں کرنا۔ جب تم جنگ فتح کر لو اس کے بعد ان کی عمارتیں وہ تباہ نہیں کرنی، ان کی زراعت کو تباہ نہیں کرنا، فصلیں خراب نہیں کرنی ان کی۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت فرما رہے ہیں، بچوں پہ حملہ نہیں کرنا، عورتوں پہ نہیں کرنا، بوڑھوں پہ نہیں کرنا، ان کے علماء پہ نہیں کرنا۔ فرمایا تم انہیں برا سمجھتے ہو، دشمن سمجھتے ہو، مگر ان کے نزدیک تو ان کا ایک مذہبی مقام ہے، وہ ان کے مذہبی رہنما ہیں، ان کی معاشرے میں ایک عزت ہے، معاشرے کے لیے انسانیت کے پیش نظر فرمایا آقا اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ ان پہ بھی حملہ نہ کیا جائے، ان کو جانی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ کہاں یہ اسلام کا درس اور کہاں یہود کی یہ سوچ کہ مسلمان تو مسلمان رہے، بچوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، عورتوں کا قتل عام کیا جائے اور زخمی ہونے والوں کے لیے طبی سہولیات کو بھی ختم کر دیا جائے اور اسے بند کیا جائے۔ توف ہے ایسی سوچ پہ اور ایسی انسانیت پہ، کروڑ بار اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ تو تھا ان کا سلوک، مگر جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں آج کی اس نشست میں، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، اس حال میں کہ اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، جب برائی دیکھو تم سے رہا نہیں جاتا، میدان میں نکل پڑتے ہو۔ برائی کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تم اپنا کردار ادا کرتے ہو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکتے ہو، آقا علیہ السلام نے کہا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کسی کے پاس یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے روکتے ہو، زبان کی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل سے برا جانتے ہو اور دل میں نفرت رکھتے ہو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ کا یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ ان ظالموں کے خلاف، ان کے خلاف اگر ہم ہاتھ سے آج انہیں روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، زبان کا استعمال تو کر سکتے ہیں، اگر کسی کے پاس یہ بھی نہ ہو کم از کم اپنے دل میں نفرت کا اظہار تو کر سکتا ہے، اور اگر خواب غفلت لے کے آرام سے غفلت کی چادر لے کے سو جائے اور کہے کہ ہم تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حالات وہاں پہ جیسے بھی ہوں مجھے کیا پرواہ اس کی، اگر یہ درجہ دل میں بھی افسوس کا، اس کے پاس درد کا نہ ہو، اسے سوچنا چاہیے اس کے دل میں ایمان کہاں پہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دل میں برا جاننا اور ظالم کے خلاف، برائی کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اگر یہ کسی کے پاس نہ ہو، وہ دل میں سوچے اس کی نمازوں کا کیا وزن ہوگا اللہ کی نزدیک، اس کے روزوں کا کیا وزن ہوگا، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کی خیرات، اس کی عبادات اسے چھڑوا نہیں سکتی قیامت کے میدان میں، اگر دل میں ایمان باقی نہ رہا ہو۔ اس لیے ہم سے یہ تقاضا کیا گیا کہ تم بہترین ہو، تمہارا حال یہ ہے، برائی تم برداشت نہیں کر سکتی۔ اب اس میں یہ سمجھنا جو ہمارا المیہ ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حکومتوں کا کام ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس پہ گزشتہ نشست کے اختتام پہ پیغام دیا تھا
حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ہمیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، جہاں تک ہم گزارا کر سکیں ان کی مصنوعات کو ہمیں چھوڑنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، یہ پیغام دیا تھا۔ اگر یہ درجہ بھی ہمارے دلوں سے نکل جائے اور ان کا درد بالکل محسوس نہ ہو مسلمانوں کا، اور ظالموں کے لیے دل میں بھی کم از کم نفرت پیدا نہ ہو، تو پھر سوچیں جو سرٹیفکیٹ اللہ نے ہمیں دیا کہ میرے محبوب کی امت بہترین امت ہے کہ وہ برائی سے نفرت کرتی ہے، برائی کو روکتی ہے، اگر یہ درجہ بھی نکل جائے تو سوچیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدق سے جو امتی ہونے کی نسبت ملی ہے اس نسبت کا کیا بنے گا؟ قیامت کے میدان میں حضور کی شفاعت کی کس امید سے ہم کھڑے ہوں گے؟ اگر ہمارا دل اس درد سے بھی خالی ہو جائے اور یہ سمجھیں کہ یہ تو حکومتوں کا کام ہے، ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ اس پہ میں قرآن مجید سے، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، جتنا ہو سکتا ہے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید اس بابت ہمیں کیا کہتا ہے؟ مجموعی طور پہ اور اکیلے کے کام کے درمیان میں تناسب، نسبت کیا ہے؟ قرآن مجید ہمیں اس بارے میں قانون کیا دیتا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ اس قانون کو سمجھیں تاکہ ہم کچھ سیکھ کے جائیں آج کی اس جمعہ کی نشست سے اور یہ پیغام آگے پہنچائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل اولاد پیغمبر ہیں، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر کی اہل بیت ہے، اور اللہ رب العزت ان کے لیے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں سارے زمانوں پہ افضل کیا ہے، سب جہانوں پہ فضیلت دی۔ اب نسبتیں دیکھیں، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر کے گھر والے ہیں، پیغمبر کی نسبت ہے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے تمہیں سب جہانوں پہ افضل کیا ہے۔ اسی بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں نے کہا، اسی بنی اسرائیل کو کہا تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اولاد پیغمبر ہیں، اللہ انہیں اپنی زبان قدرت سے سب جہانوں پہ افضل کہہ رہا ہے۔ اسی قوم کو داؤد علیہ السلام کہتے ہیں تم پہ لعنت ہو اللہ کی۔ اسی قوم کو جو سب جہانوں پہ افضل ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم پہ لعنت ہو اللہ کی، اور اللہ لعنت کر کے اسے قرآن میں بیان کرتا ہے، اللہ کہتا ہے تم پہ لعنت ہو۔ وجہ کیا ہے لعنت کی جا رہی ہے اس قوم پہ؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ رب العزت نے اس قوم کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا، کہا ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، اس کا شکار نہیں کرنا، باقی 6 دنوں میں اجازت ہے۔ اب انہوں نے ابتدائی احوال میں تو کچھ اپنا وہ باز رہے، مگر اللہ کی قدرت ان کا امتحان تھا، یا جو بھی اللہ کی قدرت تھی، وہ ہفتے کے دن غولوں کے غول مچھلیوں کے آتے، بہت زیادہ مچھلی آتی، اتنی مچھلی دیکھتے تو ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے حوض بنا لیے اور ہفتے کے دن مچھلی جب آتی حوضوں کے دروازے کھول دیتے، چھوٹے چھوٹے حوض بنائے تھے جگہ جگہ پہ، مچھلی ان حوضوں میں داخل ہوتی تو وہ دروازہ بند کر لیتے، ہفتے کے دن پکڑتے نہیں تھے، جمع کر لیتے، اگلے دن جا کے مچھلی پکڑ لیتے اور شکار کرتے۔ 3 گروہ تھے ان میں سے، بنی اسرائیل میں سے۔ ایک گروہ وہ تھا جو مچھلی پکڑتا، جمع کر لیتا ہفتے کے دن حوضوں میں۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو پکڑتا نہیں تھا مگر پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، خاموش تھے، وہ کہتے ہم نہیں پکڑتے، یہ پکڑنے والوں کو معلوم تو ہے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، گناہ ہے، کریں گے تو یہ خود بھگتیں گے۔ نہ پکڑتے تھے نہ منع کرتے تھے، خاموش تھے۔ تیسرا گروہ ان میں سے وہ تھا جو پکڑتا بھی نہیں تھا اور منع بھی کرتا تھا، وہ کہتے تھے ڈرو اللہ سے، اللہ نے منع کیا ہوا ہے، یہ تمہارا جمع کرنا مچھلیوں کو یہ بھی پکڑنا ہی ہے، اللہ رب العزت نے اس کام کے کرنے سے منع کیا ہے اور تم پھر انہیں پکڑتے ہو، جمع کرتے ہو، ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ یہ 3 گروہ تھے، مگر وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ گروہ ان کا جو مچھلیاں جمع کرتے تھے، اور دوسرا گروہ جو پکڑتے تو نہیں تھے، جمع تو نہیں کرتے تھے، مگر زبان سے منع بھی نہیں کرتے تھے، انہیں روکتے بھی نہیں تھے۔
इन दोनों ग्रोहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लुइन अल्लज़ीना कफरू मिन बनी इसराइल, फरमाया तुम दोनों पे लानत हो। जैसे वो गुनाहगार हैं, इसी तरह कहा जिन्होंने पकड़ी नहीं मगर मना भी नहीं किया बुराई से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तुम भी बराबर के शरीक हो उनके जुर्म में। का अगर तुम उनके खिलाफ बोलते, उन्हें मना करते, वो तन्हा रह जाते, अकेले रह जाते और वो कमजोर पड़ जाते, वो कहते भी दो ग्रोह तो इस तरफ हो गए हैं और हमें मना कर रहे हैं, अकेले रह के मुमकिन था वो भी बुराई से बाज आ जाते। मगर फरमाया चूंकि तुमने उनको मना नहीं किया बुराई से, बुराई रोकने में उनके खिलाफ नहीं निकले, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जैसे वो मुजरिम हैं पकड़ने वाले, इसी तरह खामोश रहने वाले भी दोनों पे का तुम दोनों पे लानत हो, बराबर के शरीक हो जुर्म में। ये अल्लाह का कानून है कुरान का। जुर्म नहीं किया मगर जुर्म से रोका भी नहीं, जुर्म के खिलाफ भी नहीं निकले, आवाज भी बुलंद नहीं की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया खामोश तमाशाई बनने वाले मुजरिम के जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इसे फिका की, हमारी फिका की जुबान में कहते हैं इआनते मुजरिमाना, जुर्म की मदद करना अपने अमल से, कौल से, फेल से, अपनी खामोशी से, मुजरिम को हौसला देना। वो हौसले में आता है मेरे खिलाफ तो बात ही कोई नहीं करता, कोई निकलता ही नहीं, किसी में दमखम ही नहीं, किसी ने बात ही नहीं की, रोका ही नहीं, टोका ही नहीं, वो और हौसले में ताकत में आ जाता है। तो इआनते मुजरिमाना, खामोश तमाशाई बनना, अल्लाह के कानून में ये भी मुजरिम के साथ बराबर का शरीक बनता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए मदाइन में, मदाइन सालेह ये मदीना शरीफ से कम व बेश 126 मील के फासले पे है मदाइन। जब तशरीफ लाए कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि आपको तब अल्लाह का नबी मानेंगे जब आप एक पहाड़ में से, पत्थर में से उसे तोड़ के एक ऊंटनी निकालें, वो ऊंटनी गबन हो, हामला हो, निकलते ही बच्चा पैदा कर दे, फिर जाके हम मानेंगे कि आप अल्लाह के नबी हैं। बेईमानी भी बड़ी चीज है कायनात में। अब वो आए हैं हिदायत देने, ये इस तरह का सवाल करना कि पत्थर में से ऊंटनी निकले, पत्थर, बंद पत्थर में ऊंटनी कैसे रहेगी, हवा कैसे उसे मिलेगी, अब पत्थर से निकल भी आए तो पत्थर से निकली हुई ऊंटनी गबन कैसे हो सकती है, निकलते ही बच्चा कैसे जने। बजाय इसके कि ईमान लाते, सालेह अलैहिस्सलाम की हिदायत पर शुक्र अदा करते, उन्होंने रुकावट पैदा करने के लिए इस तरह के सवाल कर दिए। जब सवाल किया, सालेह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पत्थर तोड़ के दरमियान में से ऊंटनी निकाल दी। ऊंटनी, गबन ऊंटनी, उसने आते ही बच्चा जन्म दिया। अब ऊंटनी ने बच्चा पैदा किया तो उस कौम के पास, कौम सालेह के पास एक ही चश्मा था पानी का, उस पे बारियां मुकर्रर थी, फलां दिन फलां की, फलां दिन फलां की। 7वें दिन जनाबे सालेह अलैहिस्सलाम की बारी आती, और आपके मानने वालों, 7वें दिन जब आपकी बारी पानी की आती तो आपकी ऊंटनी और ऊंटनी का जो बच्चा था वो सारा पानी कुएं का पी जाती, पानी खत्म हो जाता कुएं का, सब पानी वो पी जाती। अब इन लोगों ने ये फैसला किया कि हमारी तो फसलें तबाह हो गई, हम तो हलाक हो गए, खेत हमारे वीरान हो गए, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, पानी सारा ये ऊंटनी पी जाती है, इस पे क्या करें। इस पे उन्होंने, एक शख्स आगे बढ़ा, केदार बिन सालिफ या सालिफ बिन केदार, नाम में इख्तिलाफ आता है, एक शख्स आगे, केदार बिन सालिफ आगे बढ़ा, उसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की कूंचें काट दी, यानी उसने ऊंटनी को कत्ल कर दिया। अब एक शख्स आगे बढ़ा है, केदार बिन सालिफ, उसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को जब कत्ल किया, अब कुरान मजीद ने उनका जुर्म बयान किया। कुरान मजीद ने कहा फाकरूहा, ये नहीं कहा कि एक शख्स ने, उस केदार बिन सालिफ ने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को कत्ल किया, बल्कि फरमाया फाकरूहा, पूरी बस्ती ने मिल के पैगंबर की ऊंटनी को कत्ल किया है। ये अल्लाह का कानून है का पूरी बस्ती कातिल है, पूरी बस्ती जालिम है, पूरी बस्ती ने मिल के कत्ल किया है इस ऊंटनी का। और कुरान मजीद ने बयान किया, जब उन पे फिर अजाब आया का फदमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसब्बाहा, कुरान, अब उन्होंने बड़ा काम किया हुआ था, कौम सालेह ने पहाड़ों को तराश के ऊपर घर बनाए थे पहाड़ों के,
قوم نوح علیہ السلام کے بعد جب طوفان آیا تھا، انہوں نے کہا اگر طوفان پانی کا آئے تو وہ گھر بہا کے لے جاتا ہے، ہم اونچے پتھروں کو تراش کے ہم نے اونچا گھر بنایا ہے، جتنا بھی طوفان آئے پانی ہمیں خراب نہیں کر سکتا۔ پھر قوم ہود علیہ السلام پہ جب طوفان آیا تھا ہوا کا، اس نے خیمے اڑا دیے تھے، گھر اڑا دیے تھے، انہوں نے پہاڑوں پہ گھر بنا لیے۔ انہوں نے کہا ہوائیں جتنی بھی آئیں، آندیاں چلیں، پہاڑوں کو تو اڑا کے نہیں لے جا سکتی۔ زندگی باقی رکھنے کا بڑا اہتمام کیا ہوا تھا، مگر قرآن مجید نے کہا فَعَقَرُوهَا، ایک شخص نے اونٹنی نہیں قتل کی، بلکہ فرمایا ساری بستی نے مل کے قتل کیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، کا ایک چیخ بلند ہوئی، اتنی دہشتناک چیخ تھی، ساری بستی کے کلیجے پھٹ گئے اس چیخ کو سن کے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کیا چیز ختم کر سکتی ہے، کون سا عذاب ہمیں مٹا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک چیخ تھی جس نے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے، وہ کلیجہ کٹ کٹ کے منہ کے بل باہر آنے لگا لوگوں کا۔ فَسَوَّاهَا، کا پوری کی پوری بستی سیدھی کر دی ہم نے، بستی کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ سوال یہ ہے اونٹنی کے قتل پہ پوری بستی ہلاک کی جا رہی ہے، جبکہ حالات تاریخ یہ کہتی ہے قتل تو کیا تھا ایک شخص نے، کیدار بن صالف نے، ایک نے قتل کیا تھا، ہلاک ساری بستی ہو گئی۔ کیوں؟ رب نے قانون دیا، کہا فَعَقَرُوهَا، پوری بستی خاموش کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی، روکا کسی نے نہیں۔ رب نے کہا میرے قانون میں جرم کو دیکھنے والا مگر اسے روکنے کی بات نہ کرے وہ بھی برابر کا جرم میں شریک ہے۔ یہ قرآن کا قانون آ گیا۔ دو مثالیں وقت نہیں میں نے پیش کرنی آپ کے سامنے، قرآن مجید اور احادیث میں بہت ساری مثالیں ہیں ایسی۔ قرآن مجید اور احادیث کا مجموعی قانون یہ ہے جرم دیکھنے والا جرم پہ خاموشی کا اظہار کرے، اس کے خلاف ایمان کے 3 درجات جو آقا علیہ السلام نے بیان کیے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو روکے، نہیں رکھتا تو کا زبان سے اس کے خلاف تنقید کرے، لوگوں کو بتائے، لوگوں کے دلوں میں زبان سے نفرت ڈالے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے اپنے دل میں برا جانے اور دل سے نفرت کا اظہار کرے ظالم کے خلاف، کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، دل میں نفرت کرنا ادنا درجہ ہے ایمان کا، یہ بھی نہیں کسی کے پاس، وہ دیکھے اس کے دل میں ایمان کہاں ہے۔ ادنا درجہ، سب سے ادنا ترین درجاتوں کا دل میں برا جاننا ہے۔ اور اگر ہم سب خاموش بن جائیں جرم دیکھتے ہوئے بھی، حالانکہ ہماری پہچان اللہ نے یہ کرائی تھی تم بہترین امت ہو میرے محبوب کو ماننے والے، کس وجہ سے بہترین کہا؟ کہ جب برائی دیکھتے ہو خاموش نہیں رہ سکتے، میدان میں نکل آتے ہو، برائی کے خلاف آواز بلند کرتے ہو۔ اس وقت سب سے بڑی برائی دہشت گردی، اسرائیل میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بچوں کو ختم کیا جا رہا ہے، عورتوں کا حیا نہیں، انسانیت کا حیا نہیں، علاج کی سہولتیں ختم کر دی جائیں اور ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے رہیں اور ہم یہ کہیں ہمیں کیا، وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہماری زندگی تو عیش و عشرت میں ہے۔ یہ درد کا احساس نہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کے ایمان کی کیا قیمت رہے گی؟ ہمارے گھر میں اللہ سب کی حفاظت کرے، اگر کسی ایک فرد کی مرگ ہو جائے، ایک فرد کی، حادثاتی طور پہ ہو، واقعاتی طور پہ ہو، قدرت الہیہ سے ہو جائے، ایک فرد کی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے، وہ کس قدر غمناک ہوتا ہے، کتنا دکھ اسے آتا ہے۔ مگر وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کرنا اور ہمیں ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں حرکت پیدا نہ ہو، تو پھر ایسی انسانیت پہ مسلمانیت تو دور رہی، ایسے سلوک پہ انسانیت بھی شرما جاتی ہے۔ اگر ہم آج خاموش تماشائی بنے رہیں اور تینوں ایمان کے درجات میں سے ایک پہ بھی عامل نہ بنے، تو ایسے شخص کو اپنا ایمان تلاش کرنا چاہیے، ایمان کہاں ہے۔ اس لیے پیغام یہ ہے، 2 باتیں میں نے کہی تھی، ایک پیغام کی گزشتہ نشست میں بھی دیا تھا، ایک استغاثہ آقا علیہ السلام کو پیش کرنا ہے، وہ اس کے بعد کرتا ہوں۔ وقت تھوڑا سا اوپر ہو رہا ہے مگر انتہائی قیمتی باتیں ہیں جو آپ احباب سے کہہ رہا ہوں اور انتہائی مطلب کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ سوشل میڈیا ہم میں سے ہر ایک شخص اکثریت کے ساتھ استعمال کرتا ہے،
हम 4 दिन जालिम के खिलाफ सोशल मीडिया पे अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उसके बाद एक आदत समझ के भूल जाते हैं। अगर हमारा दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन हर रोज हमें नहीं भूलता और इस्लाम को मिटाने की कोशिश में लगा है, तो हमारा ईमान 4 दिन के बाद कमजोर क्यों पड़ जाता है, जबकि सोशल मीडिया तो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। पहला काम तो ये, सोशल मीडिया हर रोज अपनी आवाज उस पर बुलंद करें, अपने ताकतवर लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएं, उनके हक में बात करने की, अपनी ताकत को इस्तेमाल में लाने की। वो लाएं ना लाएं, हम आका इस्लाम की बारगाह में सुरखरू होंगे कि हमने हुजूर जो हमारे बस में था काम किया है आपकी उम्मत के लिए, आपके लिए हमने काम किया है जितना कर सकते थे। वो आगे करे ना करे उनकी मर्जी। इसराइल के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार करते रहे सोशल मीडिया पे, ये सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए था। इस्तेमाल हर शख्स हर रोज करता है, मगर 4 दिनों के बाद कमजोर पड़ जाने वालों के लिए है, हर रोज अपने इस काम को जारी रखें। दूसरा, उनकी मसनूआत का गुज़श्ता नशिस्त में भी कहा था इसी मजमून पे, आज फिर से कह रहा हूं, हत्तल इम्कान जहां तक हो सकता है, असल चीज है हमने अपनी नफरत का इजहार करना है। दुकानदार हजरात के पास जाएं, वो भी कहते हैं, मजबूरन कहते हैं, ये चीज नहीं लोगे तो ये चीज भी तो उनकी है, ये भी उनकी है, ये भी, किस किस चीज को छोड़ोगे? उसका जवाब दे रहा हूं, किस किस चीज को छोड़ोगे? उसे कहें हमने करना है नफरत का इजहार, जहां तक हो सकेगा हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत के लिए उनकी हर उस चीज पे लानत डालेंगे। नफरत का इजहार जहां तक कर सकें, दिल से नफरत का इजहार करें, और जिस चीज से गुजारा हो सकता है हर उस चीज को छोड़ें। और अगर दुकानदार हजरात जितने बैठे हुए हैं, उनकी मसनूआत जिनका मुतबादिल कुछ ना कुछ कमजोर ही क्यों ना सही मौजूद है, गुजारा हो सकता है, वो मसनूआत अपनी दुकानों पे ना रखें, उन्हें खरीदें नहीं। ये आप इस मुआशरे में खैर का काम करें। ये है जो अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब की उम्मत तुम बेहतरीन हो, बुराई के खिलाफ निकलते हो, अच्छाई को फैलाते हो। इस मिशन में आए, ये आपका काम। दुनिया नुकसान दुनिया में हो, दुनिया ना देखे, दुनिया कुछ दाद ना दे, अल्लाह की इज्जत की कसम क़यामत के दिन अमाल नामे में इस अमल की बड़ी कीमत होगी। आप क्या समझते हैं, नमाज की कोई अपना वजन और कीमत है? रोजे का कोई कीमत है? नमाज रोजे की कुछ कीमत नहीं है, कीमत आपके दिल की नीयत की है। नीयत अंदर खराब हो, 1000 नमाज ले जाएं, रत्ती बराबर भी उसका वजन नहीं है, अमाल नामे में कुछ वजन नहीं। ये आपकी नीयत की कीमत क़यामत के दिन पता चलेगा कि इसकी कीमत क्या है। सो दुकानदार हजरात अपना ये ईमानी फरीजा अदा करें, ईमानी फरीजा, दुनिया के चंद टकों की खातिर इस एहानत मुजरिमाना में मुजरिमों के साथ शरीक ना हो। जितना आपसे हो सकता है मुसलमानों के साथ आप ताउन करें, आप लोगों को बाज रखें, उन्हें बताएं भी ये चीज उनकी है, मैं नहीं रखता, ताकि उसके दिल में भी कुछ ईमान पैदा हो, उसे समझाएं। जहां तक कोशिश हो सके ये अपनी नफरत का इजहार है, ये करते रहा करें जिस दर्जे तक आपसे हो सके, और ये ईमान का अदना दर्जा है जो आका इस्लाम ने मुतय्यन फरमाया है। तीसरी चीज दुआएं करना और इस्तिगासा करना। अब वो इस्तिगासा क्या है, वक्त काफी ऊपर हो गया, मैं बड़े इख्तिसार से अर्ज करूं। इसी अहले कुद्स के लिए जब आका अलैहिस्सलाम निकले, अहजाब की जंग है, 10,000 का लश्कर है काफिरों का, 3,000 की तादाद है कम बेश मुसलमानों की। हुजूर अलैहिस्सलाम लश्कर लेके रवाना हुए। इस पे जब 10,000 के लश्कर की खबर आई तो सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े। इन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्योंकि नुशेरवान की औलाद में से थे, 2 जंगी कुव्वतें, वो आप पूरा उम्र का एक कसरत के साथ हिस्सा आपने जंग में गुजारा है, कई जंगी तदाबीर जानते थे, जंगी एहतियातें जानते थे। तो उन्होंने अर्ज किया, और आका इस्लाम ने इनके लिए फरमाया, आलिमु उलूमिल अव्वलीना व आलिमु उलूमिल आखरीन, मेरा सलमान पहली उम्मतों के इल्मों का भी आलिम है, और इस उम्मत का भी जितना इल्म है सलमान फारसी उस इल्म का भी आलिम है, इतना बड़ा आलिम। इन्होंने अर्ज किया, हुजूर जब हमारा तरीका ये होता था, दुश्मन ज्यादा तादाद में होता और हम थोड़े होते, हम ये करते थे, जगह जगह पे एक रास्ता छोड़ देते, बाकी जगहों पे हम खंदकें खोद देते,
गहरी खंदकें होती, उस तरफ से दुश्मन नहीं आ सकता, और जो रास्ता छोड़ते गुजरने के लिए बड़े बड़े शाहजोर पहलवान और सूरमा उस रास्ते पे खड़ा कर देते, वो आने वालों को रोकते थे, मुजामत करती थी। आका इस्लाम को तजवीज़ पसंद आई। अब मदीने शरीफ का जो मशरकी हिस्सा है, जो अहबाब गए हैं, मशरकी हिस्से में मदीना शरीफ में काले रंग के पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे मशरक की तरफ, और नुकीले पत्थर हैं। उस तरफ सवारी तो क्या, इंसान का चलना भी मुश्किल है नुकीले पत्थरों पे, उस तरफ से कोई नहीं लश्कर आ सकता था। जो मगरबी हिस्सा है उस तरफ जबले सलाह है, जिसको मौला मुर्तजा ने जिस पे वार किया था और तोड़ के रख दिया था, वो जबले सलाह इमारतों के काम भी तोड़ के आता है, जंगी अहवाल में भी उसका इस्तेमाल होता है। वो जबले सलाह, उस तरफ से भी लश्कर नहीं आ सकता। इंतहाई इख्तिसार से अर्ज करूं तो जो हिस्सा था उसका जुनूबी, उस तरफ जबले ओहद शरीफ है। अब उस तरफ से जुनूबी हिस्से में एक यहूदियों का कबीला था और खजूरों के घने बागात थे। घने बागात होने की वजह से उस तरफ से भी लश्कर इकट्ठा नहीं आ सकता था। शुमाली हिस्सा है, उस तरफ जबले ओहद शरीफ है। इस तरफ से रास्ता था आने का, ओहद की तरफ से। आका इस्लाम ने जमीन माप ली और सहाबा इकराम को जमीन मापने के बाद यह काम सौंप दिया। दो दो फर्दों का जोड़ा बना दिया और कहा 10-10 गज के फासले पे खंदक खोद दो। जोड़ा जोड़ा बना दिया, 10-10 गज के फासले से वो गहरी खंदकें अपना अपना काम करने लगे। सलमान फारसी के साथ भी जब आपने जोड़ा बनाया तो इस्लाम से पहले जो अरबों का तासुब था वो जागा। उसने जिसको जोड़ा बनाया था उन लोगों ने सब ने इनकार किया। उन्होंने कहा कहां से आने वाला ये सलमान, हम अरब वालों के साथ अब मिलेगा, इसके साथ मिलके काम करेंगे। जब ये बात की सलमान फारसी की आंखों में आंसू आए, कहने लगे मैं कहां से चला था कहां आया हूं, कौन कौन से दर पे नहीं गया, बड़े बड़े दर को ठुकरा के आया हूं, आज यहां पहुंचा हूं तो ये सलूक मेरे साथ। आका इस्लाम तक जब इत्तला पहुंची, हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया सलमान घबरा नहीं, जिसके साथ कोई जोड़ा ना हो उसके साथ मैं मोहम्मद जोड़ा बनता हूं। फरमाया जिसका कोई ना हो मैं उसके साथ होता हूं, तेरे साथ जोड़ा मैं हूं। फरमाया आप दोनों मिलके काम करते हैं। दोनों ने काम शुरू कर दिया। एक पत्थर आया बड़ा, सहाबा ने मिलके कोशिश की मगर तोड़ नहीं सकी। अब इस पे जनाबे फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे शाहजोर आए मगर पत्थर तोड़ा नहीं जा सका। सहाबा इकराम ने, हजरत जुबैर बिन अवाम आए, उन्होंने कहा मैं तोड़ता हूं। ये आका इस्लाम के फूफी जात थे और सारी जिंदगी इन्हें यह ख्वाहिश रही है कि जैसे मौला मुर्तजा का नाम लिया जाता है शाहजोरों में, मेरा नाम भी लिया जाए। मगर वो भी आए, उनकी यह ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। उन्होंने भी जोर लगाया, अपनी जरबे लगाई मगर पत्थर नहीं टूटा। सहाबा ने मौला मुर्तजा को आवाज दी, ए अली आप आए और आप हमला करें, जरब लगाएं। मौला मुर्तजा आए, जरब लगाई मगर पत्थर नहीं टूटा। मौला मुर्तजा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद तशरीफ लाएं और आप हमला करें। आका इस्लाम तलवार ली और तशरीफ लाए, तलवार उठाई, पहली जरब लगाई, एक चिंगार निकली और पत्थर का एक हिस्सा टूट के एक तरफ गिरा। जब वो पत्थर का हिस्सा टूट के गिरा, जुबान अक़दस से फरमाया आका इस्लाम ने, तुम्हें बता दूं ईरान फतह हो गया है। फिर जरब लगाई आका इस्लाम ने, फिर पत्थर का एक और हिस्सा टूटा। आका इस्लाम ने फरमाया इस पत्थर के टूटने पे शाम और फलस्तीन फतह हो गया है। तीसरी जरब लगाई, पत्थर का एक और हिस्सा टूटा और यह पत्थर मुकम्मल टूट गया। तीसरा हिस्सा टूटा, आका इस्लाम ने फरमाया मिस्र फतह हो गया है। सहाबा इकराम कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसे आका इस्लाम ने पत्थर पे जरब लगाई और तरतीब बयान की, उसी तरतीब से पहले ईरान, मुल्क शाम, फलस्तीन और फिर मिस्र आका इस्लाम की बताई हुई तरतीब के मुताबिक अल्लाह फतह करता गया, उसी तरतीब से। अब आका इस्लाम की बारगाह में इस्तिगासा करते हैं हम अपनी इस्लामी जमी हुकूमतों से, जमी मुमालिक से। आका मायूस हो चुके हैं। आपका अदना उम्मती होने की हैसियत से, आपके मिंबर पे बैठने की हैसियत से, पूरी कौम की आवाज बन के या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में फरियाद कर रहा हूं, हमारे बस में कुछ नहीं। अपनी ताकतों से मायूस हो चुके हैं। आका आपको फरियाद करते हैं, वो फलस्तीन हुजूर जो आपकी एक ज़रब पे फतह हुआ था, आपके करम का मोहताज है, बस आप करम फरमा दें।
اور اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر بات کی گھڑی میرے محبوب تیری پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اگر پہلی ضرب پہ اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی فلسطین کی، تو آقا آپ کی ضرب سے فتح ہونے والا فلسطین آج ظلم و ستم میں مبتلا رہے۔ حضور ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، ہم مایوس ہو چکے ہیں، اور صرف آپ کے کرم کے سوا کوئی کرم نہیں ہے، آپ کے سہارے کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ مولا تیرا وعدہ ہے ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اس فلسطین کو جسے محبوب کی ضرب پہ فتح کیا تھا، جسے حضور نے کہا تھا بتا دوں فلسطین فتح ہو گیا ہے، مولا اپنا کرم نازل فرما۔ اس وقت ہماری نگاہیں صرف تیرے کرم کو تک رہی ہیں، ہم مجبور محض ہیں، کمزور ہیں، مولا صرف تیرے کرم کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ استغاثہ تھا حضور کی بارگاہ میں، قرآن اس پہ گواہ ہے، حدیثیں اس پہ گواہ ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ زبان سے کہنا تو ایک طرف، ہم جب کوئی بات لے کے بارگاہ رسول کی طرف دل میں ارادہ بھی کر لیں، آقا علیہ السلام اسے بھی جانتے ہیں۔ تو یہ استغاثہ حضور کی بارگاہ میں مجموعی طور پہ پیش کیا۔ یہ فلسطین حضور کی ضرب سے فتح ہونے والا علاقہ ہے، ہمارے ایمان کی کئی نسبتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو پیغام پہلے آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا، انتہائی سنجیدگی سے اس پہ عمل کریں، اپنی دعاؤں میں استغاثہ کرتے رہا کریں، آقا علیہ السلام کے لیے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، آپ کی امت کے لیے۔ یہ درد قیامت کے دن جب اعمال نامہ میں کھلے گا، اعمال نامے کھلیں گے، اس درد کی قیمت اس وقت جا کے معلوم ہوگی جب آقا علیہ السلام کی امت کے لیے یہ درد تولا جائے گا، تب پتہ چلے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے، حضور کی امت پر، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ، بالعموم دنیا جہاں میں جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم میں مبتلا ہیں، کمزوری میں ہیں، مجبوری میں ہیں، اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے۔ اپنی ہر دعا میں مسلمانوں کو یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے اسلام کا پرچم سر بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ بات سماعت فرما لیں۔